بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج مرزا اسد اللہ خان غالب کی ایک غزل ہے، دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں، خاکے سی زندگی کے پتھر نہیں ہوں میں۔ اس غزل کے مطلب اور اس کے مشکل الفاظ کے معانی اور اس کے مشکل الفاظ کو سہایک اردو انوادک میں کس طرح سے پوچھا جا سکتا ہے، یا سہایک آچاریہ کے پیپر 4 کے اردو میں کس طرح سے سوالات آ سکتے ہیں، اس سوالات کے ممکنہ جوابات تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ بہت ہی مشہور غزل ہے جو کہ مرزا اسد اللہ خان غالب کی ہے۔ اس غزل کے مختلف الفاظ ہیں اور اس کے مشکل الفاظ کا ہندی اور اردو ترجمہ اور اس شعر کا مطلب بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں اس غزل کی طرف۔ تو غزل ہے دوستو، غزل کے الفاظ ہیں، یہ بہت ہی مشہور اور مقبول غزل ہے۔ دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں، خاکے سی زندگی کے پتھر نہیں ہوں میں۔ سب سے پہلے ہم لوگ اس کا قافیہ اور ردیف دیکھ لیتے ہیں۔ ردیف اس میں تیرے در پر نہیں ہوں میں، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ تیرے در پر نہیں ہوں میں، یہ نہیں ہوں میں، یہ سب جو ہیں یہ ردیف ہے۔ جتنے بھی ردیف یہ جتنے ہیں نہیں ہوں میں نہیں ہوں میں، یہ سب ردیف ہیں۔ اور بقیہ ردیف کسے کہتے ہیں؟ ردیف کہتے ہیں جو شعر کے آخر میں، پہلے اور دوسرے شعر کے آخر میں، اور اسی طرح سے ہر شعر کے آخر میں وہ لفظ جو ہے بار بار آئے، اس کو ردیف کہتے ہیں۔ اور قافیہ کہتے ہیں جو ردیف سے پہلے کوئی ایسا لفظ جو ہر شعر میں ایک وزن پر ہو، جیسے کہ آپ دیکھیں گے یہاں پر در پر، پتھر، ساغر اور مقرر۔ اسی طرح سے اگلا شعر میں ہے مقرر، اس کے بعد کافر، کمتر، نوکر، یہ سب کے سب جو ہیں ردیف ہیں۔ اور نہیں ہوں یہ قافیہ ہیں، اور نہیں ہوں میں یہ سب کے سب ردیف ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس غزل کے مشکل الفاظ کیا کیا ہیں۔ دائم پڑا ہوا، دائم کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ، اور دائم کا مطلب ہمیشہ ہوتا ہے۔ تیرے در پر یعنی تیرے دروازے پر نہیں ہوں میں، خاک ایسی زندگی کے پتھر نہیں ہوں میں۔ اس شعر میں غالب کہنا چاہتے ہیں کہ افسوس ہے ان کی زندگی پر وہ پتھر نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ پتھر ہوتے تو یہ دن رات اپنے محبوبہ کے دروازہ پر رہتے اور آتے جاتے اپنے محبوبہ کے قدموں کو چومتے۔ یعنی وہ اپنی زندگی سے بہتر اس پتھر کو بتا رہے ہیں جو ان کی محبوبہ کے دروازے تلے رکھا ہوا ہے، جن پر ان کی محبوبہ اپنے قدم رکھ کر اپنے گھر میں داخل ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہمیشہ تیرے در پر نہیں ہوں میں، خاک ایسی زندگی کے پتھر نہیں ہوں میں۔ یعنی خاک کا مطلب مٹی ہوتا ہے، تو مٹی یہ ایسی زندگی کے پتھر نہیں ہوں میں کہ اس پتھر کی طرح ہی میری زندگی ہوتی جس پر میری محبوبہ کے قدم جو ہے وہ رات دن اس کو چومتے ہیں۔ آگے ہے کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل، انسان ہوں پیالہ و ساغر نہیں ہوں میں۔ تو یہاں پر گردش مدام آیا ہے لفظ۔ گردش مدام کا مطلب ہے ہمیشہ کا چکر، یعنی کوئی چیز جو ہے ایسا ہے جو بار بار چکر لگاتا ہے تو اس کو گردش مدام کہتے ہیں۔ سورج جو ہے اپنا روز روز چکر لگاتا ہے تو وہ اپنا گردش مدام کر رہا ہے، یعنی اپنی جو اس کی چکر لگانے کی جو وقت ہے اس پر وہ گردش کر رہا ہے، گھوم رہا ہے۔ اسی طرح سے اس شعر میں آیا ہے کہ پیالہ و ساغر، پیالہ کا مطلب ہوتا ہے وہ کٹورا کہہ لیجئے یا وہ پیالہ جس سے چائے پی جاتی ہے، یہاں پر اس سے مراد شراب پینے والا پیالہ ہے۔ اور ساغر کا مطلب وہ جام ہے، وہ شراب ہے۔ اس شعر میں غالب کہنا چاہتے ہیں کہ وہ ایک انسان ہے اور ان کا دل ہر روز کے نئے چکر اور مصیبت سے گھبرا جاتا ہے،
وہ اس شراب کے پیالے کی طرح بے جان نہیں ہے جو شراب خانہ میں ایک شرابی سے دوسرے شرابی تک بنا تھکے گھومتا رہتا ہے۔ یہ اپنی محبوبہ کے عشق میں جو ہے ڈوب کر کے یہ مرزا اسد اللہ خان غالب جو ہیں یہ اس شعر کو کہتے ہیں کہ گردش مدام یعنی بار بار آنے جانے سے دل کہیں گھبرا نہ جائے، اس لیے کہ میں بھی انسان ہوں، پیالہ اور ساغر یعنی شراب اور شراب کا پیالہ نہیں ہوں جو میں مطلب تھکوں نہ یا ڈروں نہ کہ اس پر تھک جاتا ہے۔ شراب کو بار بار آج ابھی ایک شرابی کو دیا، اس کے بعد وہ شرابی پی کر کے گیا، اور پھر جب دوبارہ کوئی دوسرا شرابی آیا تو اسی شرابی کو جا کر کے وہی پیالہ دے دیا جاتا ہے۔ تو ساغر اور پیالہ جو ہے وہ تھکتا نہیں ہے، اور میں تو خیر انسان ہوں، وہ بار بار تمہارے در پر آنے سے وہ تھک نہ جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تھک جاؤں۔ یہ مرزا غالب جو ہے یہ کہنا چاہتے ہیں اس شعر میں۔ تو یا رب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے، یا رب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے، لوح جہاں پہ حرف مقرر نہیں ہوں میں۔ زمانہ وقت مراد ہے یہاں پر کہ جو زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے، لوح جہاں، یہاں پر ایک لفظ آیا ہے لوح جہاں۔ لوح جہاں مطلب سنسار روپی دنیا جو ہے، سنسار اگر اردو انوادک میں اگر یہ لفظ پوچھا جائے تو اس کا آپ لوگ سنسار روپی کہہ سکتے ہیں۔ حرف مقرر یہاں پر ایک آیا ہے، حرف مقرر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ مقرر ہے۔ مقرر کے معنی یہاں پر بار بار لکھا ہوا شبد، یعنی ایسا شبد جو بار بار لکھا ہوا جاتا ہے، ایسا لفظ جو بار بار آتا ہے اس کو حرف مقرر کہا جاتا ہے۔ اس شعر میں غالب اپنی حالاتوں سے پریشان ہو کر رب سے کہنا چاہتے ہیں کہ اے رب زمانہ مجھ کو مٹاتا کس لیے ہے، کیوں مٹانا چاہتا ہے، کیوں ہمیں برباد کرنا چاہتا ہے۔ لوح جہاں پہ حرف مقرر نہیں ہوں میں، کہ دنیا کی تختی پہ لکھا ہوا وہ حروف نہیں ہوں جو غلطی سے دوبارہ لکھا گیا ہو، یعنی بار بار لکھا جا رہا ہو، ایسا میں وہ لفظ نہیں ہوں۔ تو دنیا سے زمانہ جو ہے ہم کو کیوں مٹانا چاہتا ہے۔ حد چاہیے سزا میں عقوبت کے واسطے، آخر گناہ گار ہوں کافر نہیں ہوں میں۔ یہاں پر حد چاہیے، حد کا مطلب ہوتا ہے کہ حد ایک کہہ سکتے ہیں کہ وہ سزا ہے، اور عقوبت کا مطلب انجام ہوتا ہے۔ عقوبت کا معنی جو ہے انجام یا سزا بھی اس کو کہہ لیجئے، عاقبت سے عقوبت ملا ہے، عاقبت کا مطلب انجام ہوتا ہے، یعنی انجام تک پہنچنے کے لیے مجھے ایک سزا چاہیے، اور انجام یہاں پر کہہ سکتے ہیں حد کا مطلب سزا ہوتا ہے۔ آخر گناہ گار ہوں کافر نہیں ہوں میں، اس لیے کہ کافروں کو تو وہ حد ان پر لاگو نہیں ہوتا ہے، وہ اس کے مکلف نہیں ہے۔ جیسے کہ حد قصاص ہے، کہا جاتا ہے کہ قصاص، حد قصاص یعنی اگر کوئی کسی کا آنکھ پھوڑ دیا تو اس کا بھی آنکھ پھوڑ دی جائے، کوئی کسی کا کان کاٹ لیا تو اس کی کان کاٹ لی جائے، کوئی کسی کا قتل کر دیا تو اس کا قتل بھی کر دیا جائے، تو یہ حد قصاص ہے۔ تو حد سے مطلب مراد وہی سزا ہے، اور عقوبت کے معنی عاقبت سے بنا ہے، یہ انجام ہوتا ہے عقوبت کے معنی۔ تو اگر یہ مسلمان ہو، مرزا غالب کہتا ہے کہ ہمیں انجام تک پہنچنے کے لیے کوئی سزا چاہیے، اس لیے کہ مسلمان ہوں، میں جانتا ہوں کہ قصاص جو ہے، یہ حد جو ہے، یہ یہ گناہوں کی سزا اس پر لاگو ہوتی ہے، اس پر جرم عائد ہو جائے تو اس کو حد اس پر واجب ہو جاتا ہے۔ میں مسلمان ہوں، اس بات کو مانتا ہوں، کافر نہیں ہوں کہ میں حد کو انکار کروں گا۔ تو مرزا غالب کہتے ہیں کہ حد چاہیے ہمیں عقوبت کے واسطے، آخر گناہ گار ہوں کافر نہیں ہوں میں۔
आगे है रखते हो तुम कदम मेरी आंखों से क्यों दरेग, रुतबे में महरुमाह से कमतर नहीं हूँ मैं। मिर्ज़ा गालिब कहते हैं इस शेर में कि दरेग, यहाँ पर एक लफ्ज़ आया है दरेग। दरेग के मतलब आप कह सकते हैं बेजार या दूर। तो रुतबे में महरुमाह से कमतर नहीं हूँ मैं, यानी महर माह, महर के मतलब सूरज और माह के मतलब चांद, सूर्य और चांद। तो मिर्ज़ा गालिब कहते हैं कि रुतबा मेरा जो है वो चांद और सूरज और चांद से कम नहीं है। तुम मेरी आँखों से मेरी आँखों तुम अपना जो कदम जो है मेरी आँखों से क्यों दूर रखते हो, क्यों बेजार रखते हो। मेरा रुतबा कोई छोटा मोटा नहीं है, सूरज और चांद के बराबर मेरा रुतबा है। आगे है गालिब वजीफ़ा खार हो दो शाह को दुआ, वो दिन गए कि कहते थे नौकर नहीं हूँ मैं। यहाँ पर गालिब ये तखल्लुस है। तखल्लुस कहते हैं कि वो शेर वो लफ्ज़ जिसमें शायर जो है अपना तखल्लुस यानी अपना छोटा सा कोई नाम उसमें रखता है, उसको तखल्लुस कहा जाता है। तो उसमें ये गालिब वही तखल्लुस है। वजीफ़ा का मतलब होता है पेंशन। अगर उर्दू अनुवादक में अगर इसका पूछा जाए तो शेर दे देगा और पूछेगा कि वजीफ़ा का क्या माना है या उर्दू का इसका हिंदी क्या होगा, तो वहाँ पर पेंशन आप कह सकते हैं। तो गालिब कहते हैं कि वजीफ़ा खार हो, तुम जो है पेंशन खाते हो बादशाह का, तो तुम राजा, शाह मतलब राजा, तुम राजा से तुम वजीफ़ा लेते हो, पेंशन लेते हो, तो अब शाह को दुआ दे दो। वो दिन गए कि कहते थे नौकर नहीं हूँ मैं, यानी शाह के दिन अब गुजर गए, अब वो भी फ़कीर हो गया। अब वो कहते थे कि किसी के बाप का हम नौकर नहीं हैं। नौकर मतलब सेवक, नौकर का हिंदी होगा सेवक। तो वो बादशाह पहले कहते थे जब उनके पास माल व ज़र होता था तब कहते थे कि मैं किसी का सेवक नहीं हूँ। तो अब गालिब अपने आप से कहते हैं कि अब शाह को जो है वो भी फ़कीर हो गए, तो दुआ दे दो, इसलिए कि शाह जब वो दिन, शाह का दिन अब गुजर गए जब वो कहते थे कि नौकर नहीं हूँ मैं। तो दोस्तों ये थी मिर्ज़ा गालिब की ये गज़ल की मुख्तसर जो है तशरीह और मुश्किल अल्फाज के मानी, जो कि इंशाअल्लाह सहायक आचार्य उर्दू में भी और सहायक अनुवादक उर्दू में भी ये काम आएगा अगर इसको आप लोग ज़हन नशी कर ले। उम्मीद है ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की उर्दू की तैयारी जो है आप लोगों को कराई जाएगी। आप लोग हमारे साथ बने रहें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।